آپ کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا اور اٹھا کے جیل بند کر دے سب اٹھا کے جیل میں ڈالوں گا. بند کر سگریٹ اٹھا کے تجھے جیل میں ڈالوں گا, تجھے نہیں پتا یہ کیا واقعہ تھا سر؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں ایسی آفس سکردو میں, اور جیسے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر سکردو احسان الحق صاحب. اور اس وقت میڈیا میں, اگر سوشل میڈیا میں ہم دیکھیں تو ایک سٹار کی طرح چھائے ہوئے ہیں. سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خاصی راہ دکھائی, پھر اس کے بعد اب جا کے ہماری گفتگو آپ سے ہو پائی ہے. کیا کہیں گے سر سوشل میڈیا میں جس طرح کا ایک تو ماشاءاللہ سے کام نظر آ رہا ہے, کام پر ہم بعد میں بات کریں گے, جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی بنتی جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے آپ جس جگہ پر تھے وہاں کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جو آپ کے اسٹاف کے ساتھ تھا وہ ایک رویہ ہے, جو سخت رویہ تھا آپ کا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ, آپ ٹائم نکال کے آئے میرے پاس. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کلیئر کروں گا کہ اسٹاف کے ساتھ میرا بالکل بھائیوں والا تعلق ہوتا ہے جہاں بھی میں رہتا ہوں. تو یہ آپ انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی کلیئر کر سکتے ہیں. جہاں تک سختی کی بات ہے تو فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے فیلڈ افسر کو جب تک تھوڑا سا فیلڈ افسر سخت نہ ہو تو امپلیمنٹیشن میں پھر آپ کو ایشوز آ جاتے ہیں. چونکہ ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ کبھی ہم انکروچمنٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم مارکیٹ ریگولیشن پہ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس طرح کے پھر الائڈ ایشوز پہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں نرمی سے بات یا وہ امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے. تو تھوڑی بہت میرے خیال سے فیلڈ افسر کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے سختی کرنی ہوتی ہے. جب آپ سختی کریں گے تب جا کے چیزیں حل ہوتی ہیں. جہاں چیزیں آسانی سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور ڈسکشن کے ذریعے حل ہوتی ہیں, فرسٹ اینڈ فور موسٹ ہماری پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈسکشن سے ہی حل کر لیں. لیکن پھر یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے, ایٹ دا اینڈ ہمیں تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے, سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں, تب جا کے مسئلے مسائل سیدھے ہوتے ہیں. باقی سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو الحمدللہ آج تک میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے. جو بھی سوشل میڈیا میں میرے اکاؤنٹس چل رہے ہیں وہ یا روز جو ہیں آفس سے ریلیٹڈ وہ چلا رہے ہیں, اور ایز سچ میرا اپنا کوئی اس طرح کا اکاؤنٹ نہیں ہے. اچھا ایک آپ کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا, اور اٹھا کے جیل بند کر دے سب اٹھا کے جیل میں ڈالوں گا, یہ کیا واقعہ تھا سر؟ اصل میں ہوا یہ کہ میرے پاس ایک کمپلین آئی ہوئی تھی. جنرل میں میرا نمبر جو ہے پرسنل نمبر وہ بھی پبلک ہو کے ہے, اور مجھے اکثر لوگوں کی کمپلینز آ جاتی ہیں. اور دوسرا بینگ سب ڈویژنل ہیڈ, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اوور لینڈ ڈپارٹمنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھوں بینگ فیلڈ آفیسر. تو میں روٹین اپنی چیکنگ پہ تھا, تو پریشان چوک والا جو ان کا تھا کمپلین آفس, وہاں میں گیا تو کوئی خاتون تھیں, ان کو اردو بھی نہیں آ رہی تھی, بلتی میں وہ لڑ جگڑ رہی تھیں آگے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں نے ان سے مسئلہ پوچھا اپنے گن مین کے ذریعے, تو اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ کہہ رہی ہیں کہ 10 دن سے میں ادھر آ رہی ہوں اور میری کمپلین حل نہیں ہو رہی. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے دوسرا کمپلین آفس دکھایا, جہاں فوری طور پر میں پہنچا تو وہاں کوئی 12 کے قریب سٹاف تھا, اور سارے بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے کوئی موبائل یوز کر رہا تھا, کوئی دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے. تو مین ویل میں نے وہ اٹینڈنس رجسٹر ان کی چیک کی اور کمپلین رجسٹر چیک کی. تو اٹینڈنس رجسٹر مزے کی بات کوئی 2-3 ہفتوں سے مینٹینڈ ہی نہیں تھی, اور ساتھ یہ تھا کہ کمپلین رجسٹر میں ایک نارمل جو پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کمپلین درج کراتے ہیں تو اس میں ٹائم وغیرہ نوٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کال کی, کمپلین کب آئی, اور اس کے بعد آپ نے بندہ کب بھیجا, اور کتنے ٹائم پہ آپ کا ایشو ایڈریس ہو گیا. اور پھر جب کمپلین کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے آگے آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ یہ کمپلین کلیئر ہو گئی, اور کس بندے کو بھیجا ہے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا. تو اس کمپلین رجسٹر میں اس طرح کی کوئی سٹوری نہیں تھی. 12 کا سٹاف تھا, اور مزے کی بات وہ مجھے سٹوری سنا رہے تھے کہ جی 2 بجے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کمپلین پہ. تو بھائی 2 بجے سے 4 بجے تک تو آفیشیل ٹائم ہے, 4 بجے کے بعد تو اندھیرا ہوتا ہے, اور ان کی ایس او پی نہیں ہے کھمبے پہ چڑھنے کی. تو پھر یہ جو پبلک رول رہی ہے کیوں رول رہی. تو جب میں ان کی کلاس لے رہا تھا تو تب مین وائل پیچھے سے ٹک کی آواز آئی, دیکھتا ہوں تو جی صاحب اتنے مست تھے کہ انہوں نے سگریٹ لگائی ہوئی تھی. تو ادروائز بھی اسموکنگ جو ہے وہ بالکل پبلک پلیسز پہ جرم ہے, اور اس پہ جیل بھی ہو سکتی ہے, اور اس پہ لیگل کاروائی بھی ہو سکتی ہے. تو اس پہ میں بالکل ٹھیک تھا, اور آج بھی اسی موقف پہ میں میرے خیال سے سٹینڈ لوں گا کہ جو کاروائی میں نے کی تھی وہ بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں کی تھی اور صحیح کی تھی. اب کام کی طرف آتے ہیں سر. آپ جو تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن آپ لوگ زبردست کر رہے ہیں,
تو کیا لگتا ہے سر کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا اس کا؟ جی بالکل، الحمدللہ آج تیسرا بلکہ چوتھا دن ہے تجاوزات کے خلاف ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا، اور آپ نے وزٹ بھی کیا ہوگا ان ایریاز کا، اور بڑا بہترین الحمدللہ جا رہا ہے۔ مین ہمارا فوکس ہے برگے نالہ اور گیول نالہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سابقہ 2-3 سالوں سے یہ ایشو چل رہا ہے، اور ہم سیلاب کو تو کوس رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اپنی حرکتیں کیا ہیں۔ ہم نے جا کے جب سیلاب کا راستہ روکا ہوا ہے تو بھائی آپ نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک؟ آپ برگے میں جائیں، جہاں وہ سیلاب آ رہا تھا، میں فیلڈ پہ موجود تھا، اور آگے لوگوں کے پلاٹس تھے اور دیوار بالکل اس کا پیسیج ہی نہیں تھا۔ تو ابھی ٹیمیں میری لگی ہوئی ہیں برگے کی، ہم نے آج صبح سے ڈیمارکیشن بھی سٹارٹ کرائی ہے۔ ہوپ فلی انشاءاللہ 2 دنوں میں ہماری یہ ڈیمارکیشن کمپلیٹ ہوگی، تو ایک فل فلیج آپریشن اینٹی انکروچمنٹ ہم سٹارٹ کریں گے برگے نالے میں۔ باقی آپ کو پتہ ہے سائملٹینیسلی پچھلے 3 دنوں سے مسلسل ہمارا آپریشن چلا ہے کھرپتو امام بارگاہ سے آنورڈ، اور ہم الحمدللہ جہاں بھی ہم گئے ہیں ہم نے پورا ایریا کلیئر کرا ہے، اور اس میں کریڈٹ دوں گا پبلک کو بھی، ان کا بھی بڑا مثالی ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری انشاءاللہ یہ نیت ہے، ہم یہ انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ کا سکردو سٹی کے اندر بھی جتنے بھی تجاوزات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ میں جب مشینری اور آپ کا مین پاور لگا ہوا ہو تو سائملٹینیسلی آپ دوسری جگہ میں آ نہیں سکتے ہیں، تو 1 بائی 1 ہم انشاءاللہ پورا ایریا کلیئر کرائیں گے۔ یہ امید کر سکتے ہیں کہ بلا تفریق ہوگی، چونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی غریب کا پلاٹ آتا ہے اس کو تو گرانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی طاقتور کوئی بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو گرا نہیں سکتے۔ میرے خیال سے فیلڈ میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ ڈیفرنس رکھا نہیں نا، ہم نے یہ پوچھا، ہم جیسے ریکارڈ دیکھتے ہیں، اور وہ جو لائن ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں لگائی جاتی ہے کس کا ہے، یہ دیکھ کے لگائی جاتی ہے کہ جی انکروچمنٹ کس نے کی ہے۔ انکروچمنٹ XYZ جس نے بھی کی ہوگی اس کے خلاف برملا کارروائی ہوگی، بلا تفریق کارروائی ہوگی، اور یہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آخری سوال کی طرف جاتا ہوں سر، اب چونکہ جس جگہ پر آپ کی یہ آپریشن جاری ہے برگی نالے کا آپ نے لیا، اور اس کے علاوہ گیول نالے میں، اس ایریاز میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مہاجرین کی تعداد اس میں زیادہ آپ کو نظر آئے گی، اور اگر ایسے میں کسی مہاجر کا گھر گرتا ہے، مہاجر سے مراد جو گلتری سے ہیں، استور سے ہیں، آس پاس کے کسی علاقے سے دیہات سے ہیں، اب اس کا گھر گرتا ہے، تو اب اس بیچارے نے تو زمین خرید لی ہے پہلے، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس سے پہلے جس سے زمین خریدی گئی ہو اس سے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر اسی کا نقصان ہو گیا اور گورنمنٹ کچھ بھرپائی کرے گی اس کی؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، جہاں آپ کو قانون کا پتہ نہ ہو تو اس میں کوئی ایکسکیوز آپ کی بنتی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش، خریدنے والے نے ہوشیار ہونا۔ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سکردو سٹی کے اندر 12 لاکھ کا مرلہ مل رہا ہو، اور دوسری طرف جہاں 4 لاکھ کی کنال مل رہی ہو، تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ زمین اتنی سستی کیوں تھی، کسی لینڈ مافیا نے بیچی، کسی اس طرح کے فراڈیے نے بیچی، جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے، اسٹیٹ لینڈ کے اندر بھی یہ جو ہے یہ بالکل رائٹ آف وے ہے برگے نالے کا، جس کے اوپر یہ گھر بنائے گئے، تو چونکہ ابھی ہم پیسج تو روک نہیں سکتے، جو ایریا ROW ہے، رائٹ آف وے ہے برگے نالے کا، وہ ایٹ اینی کاسٹ ہم نے کلیئر کرانا ہے۔ بالکل اس میں جو بھی گھر آ جائیں گے، جو بھی انسٹالمنٹس اس پہ آ جائیں گی، اس کو ہم فرسٹ فیز پہ ہیڈ کریں گے۔ دوسرے فیز پہ اگر کوئی بندہ کیس کرنا چاہتا ہے کسی کے اگینسٹ، کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو وہ اپلیکیشن لے کے آ جائے، یا اگر کسی کے پاس کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، انسان ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو وہ ٹائملی اپنے ٹائٹل ڈاکومنٹس لے کے آ جائے، انشاءاللہ اس کو دیکھ کے وہ کیس حل کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ بیجا عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن کرنٹ سیناریو میں جو اس ٹائم چل رہا ہے آپریشن، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگ سیلاب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، سیلاب زیادتی نہیں کر رہا۔ اگر انٹینسٹی اس کی گزر والی ہوتی تو شاید وہ پورا ایریا تباہ ہو جاتا اور کیجویلٹیز بھی ہو جاتی۔ تو فارچونیٹلی الحمدللہ ایز سچ اس طرح کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہے، ہلکا پھلکا جو ڈیمیجز وغیرہ ہیں، تو ان کو میرے خیال سے لارجر انٹرسٹ میں ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں انکروچمنٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کو ریموو کریں گے۔ اچھا، تو جو مہاجرین کے گھر گر رہے ہیں اس پر کوئی کمپنسیٹ نہیں ہوگا؟ نہیں، جہاں جس کا ٹائٹل ہوگا اوبویسلی اس پہ آپریشن بھی نہیں ہوگا۔ اگر ویلڈ زمین ہے، زمین جینون ہے، بندوبستی ہے، تو نہیں ہوگا۔ جہاں کسی نے نالے کے اندر گھر بنا کے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو کمپنسیٹ کروں، تو میرے خیال سے اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں۔ نہیں تو مشتری ہوشیار باش کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، ٹھیک، اور مشتری نے ہوشیار ہونا تھا۔
اور آپ کو پھر سکردو کی زمین کی قیمت کا بھی پتہ تھا, تو آپ نے 4 لاکھ پہ کنال لیے, تو پھر آپ نے نالے کے اندر ہی لی ہوں گی. تو یہ سیکنڈ فیز میں ہم دیکھیں گے. سر دست ہم نے رائٹ آف وے اس کو کلیئر کرانا. تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.